بچے پڑھ لو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ نے رحمت بھیج دی ہے الحمدللہ اس کی رحمت اسلام ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا رب کائنات نے ساری راتیں ایک جیسی نہیں بنائی, سارے دن ایک جیسے نہیں بنائے, ہر لمحہ ایک جیسا نہیں, ہر جگہ ایک جیسی نہیں. مکہ جگہ میں سب سے افضل, پھر اس کے بعد مدینہ. اللہ تعالیٰ نے جگہ کو جگہ پہ فضیلت دی ہے, دنوں کو دنوں پر فضیلت دی ہے, اور اللہ نے بندوں پر بندوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے, اور پھر نبیوں پر ایک دوسرے کو فضیلت عطا فرمائی. فرمایا منہم من کلم اللہ, کوئی میرا وہ نبی جیسے میں نے کلام کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. رفع بعضهم درجات, اور کوئی ایسا بھی ہے جسے سب سے بلند کر دیا, جسے ساری بلندیاں عطا فرما دی. وہ رسول کوئی اور نہیں, وہ تیرا اور میرا مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے وہ سارے کمالات, وہ سارے مدارج, وہ ساری فضیلتیں جو ہر نبی کو الگ الگ بڑھتی رہی, ہر کسی کو الگ الگ ملتی رہی, جب تیرے میرے رسول کی باری آئی وہ سارے کمالات, وہ سارے مدارج, وہ ساری حقیقتیں جو ہر نبی کو الگ الگ دی, وہ ساری کی ساری تنہا تیرے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. دل کر رسول فضل بعد والا بعد, رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی. میرے مصطفیٰ کی فضیلتیں اتنی ہیں, میں گننا چاہوں میری عمر چھوٹی ہے, میں آقا کے ان فضیلتوں کا شمار نہیں کر سکتا. آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جتنے نبی آئے فضیلتیں سنتے جائیں, ہر نبی کسی نہ کسی ایک قوم کا رسول بن کے آیا. ایک نبی ایک قوم کا رسول ہوتا, دوسری قوم کا رسول نہیں ہوتا. ایک وقت میں 4 نبی 10 نبی ہوئے. شعیب علیہ السلام ادھر نبی ہے, موسیٰ علیہ السلام ادھر نبی ہے, یعقوب علیہ السلام ادھر نبی ہے, یوسف علیہ السلام ادھر نبی ہے, ابراہیم علیہ السلام ادھر نبی ہے, اسماعیل علیہ السلام ادھر نبی ہے. ہر نبی کا علاقہ الگ الگ, قومیں الگ الگ, زبانیں الگ الگ. اور جب تیرے میرے رسول کی باری آئی, اللہ کا جاکم من اللہ نور, یہ رسول سب کی طرف نور بن کے آ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے نہ کسی ایک قوم کے لیے بھیجا, نہ کوئی ایک زبان دے کے بھیجا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلطان اعظم بنا کے بھیجا, شہنشاہ اعظم بنا کے بھیجا. آدم علیہ السلام کی حکومت تھی, 1000 سال رہی, ختم. نوح علیہ السلام 950 سال بادشاہ زمانہ رہے, حکومت ختم. اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو جنات پہ حکومت دی. عیسیٰ علیہ السلام لوہے کو موم کر دیتے, نبیوں کو بڑی فضیلتیں دی. مگر جب تیرے میرے رسول کی باری آئی, رب کائنات نے فرمایا حبیب ان کو فضیلتیں گن گن کے دی تھی, اب وہ ساری فضیلتیں میں نے جو آدم کو دی, جو عیسیٰ کو دی, جو موسیٰ کو دی, وہ ساری کی ساری تنہا تیرے ایک وجود میں جمع کر رہا ہوں. وجود ایک تھا, آدم کو اسی میں رکھا. وجود ایک تھا, ابراہیم کو اسی میں جمع کیا. وجود ایک تھا, اسماعیل جمع کیا, لہن داؤدی جمع کیا, حسن یوسف جمع کیا. کرنیں چمکتی گئی, نبی بن گئے. جب سب کو سمیٹا تو محمد مصطفیٰ بن گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, میلاد مصطفیٰ زندہ باد. جنہوں کو نعرہ مارے ہوتے ہیں مارے گا کیمرہ, میرے تو منہ نہیں رکھا ہے. لوگ کی دیکھنی یار بیٹھے دیوار میں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو کر سکنا ہے. میں پیچھے جانا. 20,000 لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں پیج کے ذریعے. یہ چھوٹی محفل نہیں ہے, بندے تھوڑے عاشق مذہب اگر کلّا ہی بڑا ہوتا ہے, یقین کرے سننے والا آیت بھی بڑا ہوتا ہے. سوچے میں کہا دل کر رسول فضل اللہ بعد والا بعد, اللہ نے باقی نبیوں کو دینے کا اعلان کیا تو اللہ نے اسی دن پہلا وعدہ لیا تھا انبیاء سے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن مَّا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے سارے انبیاء سے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا تھا, میں تم سب کو دنیا میں بھیجوں گا, فضیلتیں بھی دوں گا, عظمتیں بھی دوں گا, کمالات بھی دوں گا, کتابیں بھی دوں گا, رسالتیں بھی دوں گا, نبوتیں بھی دوں گا. تم سب اپنے اپنے زمانے میں جاؤ گے. کوئی ایک قوم میں جائے گا, کوئی دوسری قوم میں, قوم عاد میں, کوئی قوم سمود میں, کوئی فلسطین میں, کوئی شام میں, کوئی عراق میں. جب تم سارے چلے جاؤ گے, ثم جاءکم, پھر تم سب کے آخر میں میرا مصطفیٰ آئے گا. اور جب میرا مصطفیٰ آ جائے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, اپنی اسمبلیاں توڑ دینا, اپنی حکومتیں ختم کر دینا,
تم سارے کے سارے مصطفیٰ پر ایمان بھی لانا، میرے مصطفیٰ کی مدد بھی کرنا۔ سبحان اللہ۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے وہ فضیلت عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ وہ فضیلت کون سی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے بھی رسول ہیں جو ہم سے پہلے گزر گئے، اور ان کے بھی رسول ہوں گے جو ہم سے بعد میں آئیں گے۔ آپ دیکھیں پہلوں کے کیسے ہوئے، اس لیے ہر نبی اپنی قوم کو یہ بتاتا رہا کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ ہر نبی کی نبوت کی منزل میرا مصطفیٰ، آدم علیہ السلام کی نبوت کی منزل میرا مصطفیٰ، نوح علیہ السلام کی نبوت کی منزل میرا مصطفیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی منزل میرا مصطفیٰ، یحییٰ، اسحاق و یعقوب کی منزل میرا مصطفیٰ۔ ہر نبی یہ دعا کرتا رہا مولا ہمیں مصطفیٰ کو امتی بنا دے۔ سبحان اللہ نے وہ فضیلت ہمیں عطا فرمائی، ہم نبی کے غلام بن گئے۔ تو رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہنشاہ کائنات، بادشاہ اعظم بنایا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، اب دنیا کے بادشاہوں کی ہر کوئی بات نہیں مانتا، بادشاہوں کی بادشاہی ختم ہو جاتی۔ ہمارے سامنے کتنے بادشاہ آئے، آج ذلت میں چلے گئے، ختم ہو گئے، مر گئے، مٹا دیے گئے۔ 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ان کے کلمے ختم ہو گئے، اب ایک ہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول۔ بولیے اللہ کے رسول ہیں، اسی لیے ان کا جشن ہو رہا ہے، سبحان ان کی محفل سجائی، وہ آج بھی ہیں۔ بولیے وہ آج بھی نظر نہیں آتے مگر آج بھی بولیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے اس پوری کائنات کی بادشاہت عطا فرما دی، انبیاء کے بادشاہ۔ سنو، ہر نبی کے پاس یہ طاقت نہیں تھی، ان کی ایک ایک زبان تھی، اور میرے رسول کو اللہ نے ساری کائنات کی ہر زبان سکھا کے بھیجا۔ اگر ہرن نے میرے نبی کو بلایا، میرے نبی اس کی بولی بھی سمجھی۔ اگر شہد کی مکھی نے بلایا، نبی اس کی بولی بھی جانتا ہے۔ اونٹ نے درد سنایا، اس کی بولی بھی جانتا ہے۔ پتھروں نے کلمہ پڑھا، اس کی بولی بھی جانتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مختلف سفیر آتے، کوئی نجران سے آتا، کوئی عراق سے آتا، کوئی کیسر و کسریٰ کے آتے۔ میرے نبی ہر کسی کی بولی جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے۔ ہم ادھر جاپان آئے، ہمیں جاپانی بولی کوئی نہیں آتی، ہم محتاج ہیں، مگر تیرا رسول محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرا رسول سبحان اللہ۔ باقی انبیاء کی زبانیں الگ الگ ہیں، قومیں الگ الگ ہیں، علاقے الگ الگ ہیں۔ میں مصطفیٰ اب تیری نبوت کا وقت ہے، تجھے 12 ربیع الاول کو دنیا میں بھیجا، مصطفیٰ جا، اب قیامت تک ہر زمانہ مصطفیٰ تیرا زمانہ، ہر لمحہ تیرا لمحہ، تیری نبوت زمانوں مقام کی حدوں سے ماورا ہوگی۔ مصطفیٰ تو جمادات کا بھی رسول، تو نباتات کا بھی رسول، تو فرشتوں کا بھی رسول، تو جنات کا بھی رسول، تو پتھروں کا رسول، مصطفیٰ تو کل رسولوں کا رسول بن کے جا رہا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سب رسولوں کا رسول بن کے تیرا مصطفیٰ آیا۔ وہ جو ہے کہ نہیں، ادھر ہمارے عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے، یہ جو بھی کوئی وزیر دوسرے ملک میں جائے نا، اسے محتاجی ہوتی ہے، بندہ نہ رکھنا پہنتا ہے، وہ ترجمہ کر کے دلتا ہے، موڑ گل ہوتی ہے۔ نہیں بھائی میری بات سمجھ گئے؟ اچھا ہمارے علاقے کا ایک علاقے کا ایم پی اور دوسرے علاقے میں اس کی حکومت چلتی ہے، اور کہنا نہیں تیرا علاقہ اور ہے، تو اتوں نہ چودھری اتنے تیری نہیں چلنی۔ بھائی اپنے اپنے علاقوں میں کوئی ایک علاقے کا کونسلر ہو، دوسرے علاقے میں جا کے عام بندہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، ایسا یہ نہیں دنیا کا قاعدہ کہ نہیں؟ مگر تیرا رسول یہاں کا امام بھی وہ ہے، او دور فلسطین قبلہ اول، اس کا امام بھی تیرا مصطفیٰ ہے۔ سمجھنا ہے تجھے، سمجھنا ہے۔ پھر معراج کی رات کا قصہ پڑھ، پتہ چلے میرے مصطفیٰ چلے براق لے کر مسجد اقصیٰ پہنچے، 1.25 لاکھ انبیاء، 1.25 لاکھ بادشاہ، اپنے اپنے زمانے کے شہنشاہ قطاروں میں کھڑے ہیں، کسی کو جرت نہیں مسلح پہ کھڑا ہو۔ کہا جب کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ آج ہو گیا ہے، اب اس مسلح پہ کسی اور کا حق نہیں، یہ مسلح بھی مصطفیٰ کا ہے۔ آمین۔ امام اور قبلہ چین، تو اس کعبہ کا امام تو، اس کعبہ کا امام تو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنی بولیاں سکھا دی۔ میں اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت بیان کرنا چاہوں میں کر نہیں سکتا۔ میرے آقا جنگل سے گزر رہے ہیں، تو جو اگنی ہاتھ کھڑا کرو، جڑا بندہ ستا ہے۔ سبحان اللہ۔ شکیل ثانی کو سننا آسان نہیں ہے، بڑا دماغ چاہیے۔
چاہیے، حاضر میں آنی چاہیے. میرے آقا ایک صحرا سے گزر رہے ہیں، ٹیلے کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز ہے، کملی آ گیا سونے. میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیلے کے پار کے دیکھا ایک ہرن ہے اور وہ شکاری کے شکنجے میں پھنس چکی ہے، وہ میرے نبی کو اپنی زبان میں بلا رہی ہے. اچھا ادھر ساڈے طرف نہیں بولتی انہیں اپنی بولنے کی گل کی تھی تو میرے نبی نے سمجھ لیا. یہ حدیث غزالہ مشہور صاحب، حدیث غزالہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، ایک عام حدیث نہیں ہے. آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، عرض کرتی آقا یا رسول اللہ میں صبح اپنے بچے کو چھوڑ کے آئی تھی، میں یہاں پھنس گئی ہوں، میرا بچہ بھوکا ہے. آقا اگر اجازت دیں میں اپنے بچے کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. آقا تیری رحمت کو قربان، میرے مسلمانوں دیر واپس آ جاؤ گی نا. عرض کرتی آقا واپس نہ ہوں، آپ کی شفاعت مجھ پہ حرام ہو جائے. میرے آقا نے اس کو آزاد کر دیا، خود وہاں کھڑے ہو گئے. دور شکاری سو رہا تھا، جب اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا اس کا شکار جا چکا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہونے لگا کہ آپ نے میرا شکار چھوڑ دیا، میں نے اتنی مشکل سے پکڑا تھا، یہ آپ نے کیا کیا. میرے مصطفیٰ میں ٹھہرو ابھی آتی ہوگی. کہتے ہیں ایسے بھی کبھی ہوتا ہے شکار چلا جائے پھر واپس آتا ہے. میں ہاں وعدہ کر کے گئی ہے، نبی سے وعدہ کیا آ جائے گی. اتنی دیر میں وہ ہرن واپس آ گیا. اب بچہ بھی ساتھ لے، بچے کو دور کھڑا کر کے آقا کی بارگاہ میں کبھی آقا میں آ گئی ہوں، مجھے پھر سے باندھ دیں. میرے نبی نے پھر سے باندھ دیا، جس سے بعد لفظ ہو گیا اس کو باندھ دیا. اب میرے آقا نے شکاری سے بات کی، بولو اس کی بیع کرو گے، مجھے بیچو گے، میں خریدنا چاہتا ہوں. کہتا آقا آپ خرید کے کیا کریں گے؟ فرمایا میں اس کو خرید کے آزاد کر دوں. سبحان اللہ. آقا کیوں؟ اس کا گوشت حلال ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ میں یہ ماں ہے، اس کا بچہ بھوکا ہے اور میں ماں کا درد نہیں دیکھ سکتا، میں نبی ہوں. اس نے کہا اچھا آقا پھر میں ہی آزاد کر دیتا ہوں. ہرن کو آزاد کر دیا. اب ماں تھی، ماں کے بچے کے پاس جاتی، وہ ماں کے بچے کے پاس نہیں گئی. حدیث پاک لفظ ہیں اپنے دونوں اوپر والی اگلی ٹانگیں ہوا میں لہراتی تھی، دو ٹانگوں پر رس کرتی تھی، اشہد انک محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ساتھ رس کرتی تھی، ساتھ آقا کی شہادت دیتی تھی، آقا کی گواہی دیتی تھی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو میرا نبی وہ جو نہیں تو بولی بول جاوے وہ گل سمجھے امتی دی نہیں سمجھے. تو نے کبھی اپنے نبی کو دکھ میں یاد کیا ہے؟ اب بندوں کو یاد کرتا ہے، بندوں سے مانگتا ہے، بندوں نے کیا دینا، خود محتاج ہے، نبی سے مانگ. دوسری جسے میں نے کہا شہنشاہ اعظم، ہمارے بادشاہ اپنے اپنے ملک کے بادشاہ ہیں. ہمارا وزیر اعظم اتنے آ جائے، اتنے وزیر اعظم نہیں، اتنے کام شہری ہے، لینا جو لگے نے ایویں ہی ہے. اور میرا نبی نبیوں کا بادشاہ شہنشاہ عالم ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی ماں تحت ایک غزوے سے پلٹ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لاؤ بھی کھانا پیش کرو. صحابہ نے کھانا پیش کر دیا تھا. وہ معذرت سالن تو پچھلے پڑاؤ پہ ختم ہو گیا تھا، خالی سکیاں روٹیاں رہ گئی ہیں، سالن تو نہیں روٹی کھانے کے لیے. اتنی دیر میں شہد کی مکھی آئی، میرے آقا کے کان کے قریب بناتی ہے اور اپنی آواز میں تو کملی والے سونے کی ہوا ہے جو سالن ہو گیا ہے، میرا چھتا قریب ہے، کسی غلام کو بھیجیں، تازہ شہد ہے، شہد کے ساتھ کھانا تناول فرمائے. صحابہ اسے مارنے کے لیے مانگے. میرے مسلمان ٹھہرو، مارنا نہیں، میرے گل کر دی گئی، کچھ نہ گل سننا. میرے نبی نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا اس کے ساتھ جاؤ. یہ کہتی میرا چھتا قریب ہے. گئے، مکھیاں پیچھے ہٹنی، چھتا اتارا، شہد لے آئے. صحابہ نے کھایا، بڑا خوشبودار میٹھا شہد. جب تناول کر لیا کھانا، اب صحابہ نے پوچھا وہ مکھی گئی نہیں ہے؟ تو نبی کا طواف کرتی رہی ہے، گھومتی رہی ہے. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سے پوچھے تو صحیح، یہ اتنا میٹھا شہد کیسے بناتی ہے؟ اب آقا نے اس کی بولی میں بات کی. یہ حدیث پاک ہے، اسی کی بولی میں بات کی. میرے نبی نے پوچھا یہ پوچھ رہے ہیں اتنا میٹھا خوشبودار شہد کیسے بناتی ہے؟ اور کہتی آقا میں ہر روز گھر سے نکلتی ہوں، میں پھولوں کا رس چوستی ہوں، میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، میرے وجود میں
کڑواہٹ آ جاتی ہے. آپ کا جب میں وہ رس لے لیتی ہوں پھر میں واپسی کا سفر طے کرتی ہوں, یا رسول اللہ آپ پہ درود و سلام پڑھتی جاتی ہوں, باجود و درود پڑھتی جاتی ہوں, وہ کڑواہٹ مٹھاس میں بدلتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو شہد ہے نا, شہد, یہ مکھی درود پڑھتی ہے. مکھی پڑھے تو نہ پڑھی. مجھے سمجھ نہیں آتی یار, نبی کے درود پہ تمہیں کیوں چڑھ ہے, نبی سے کیوں, میلاد سے کیوں چڑھ ہے. اس بات کی مجھے, جب اللہ رب الفرمان ہے میں نے اپنے نبی کو ساری فضیلتیں سب سے بلند مقام دیا, اب کوئی نبی کے مقام کو گرا سکتا ہے, وہ گھٹا سکتا ہے؟ گھٹانے والا ابو لہب بھی مر گیا, ابو جہل بھی مر گیا, نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا تیرا میرے مصطفیٰ کا ذکر بلند سے. بولو نا یار, 1450 سال پہلے میرے رسول دنیا میں آئے, ہر سال دیوانے جشن بدائی جاندے نے, بدائی جاندے نے, بدائی جاندے نے, کٹیا کو کٹیا. بولو, اللہ کا وعدہ ورفعنا اللہ کا ذکر, کبھی میں تیرا ذکر خود ہی بلند کرتا رہوں گا, کوئی کرے نہ کرے رب بھی بلند کری جا رہا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہنشاہ دو عالم, بادشاہ دو عالم, شہنشاہ کائنات. اور میں تو یہ کہوں گا جب کائنات میں ابھی کچھ نہیں تھا تب بھی اس کائنات کا بادشاہ میرا رسول تھا. ارواح انبیاء مساق ارواح کا جو وعدہ اللہ نے لیا سورہ آل عمران میں, اس کو آپ پڑھ لیں کہ جب سارے نبیوں سے وعدہ نہیں تو نور نے نبیوں کو ڈھانپ لیا. پھر ابراہیم علیہ السلام پوچھا مولا جی نور کیسا ہے, نظر ہی کچھ نہیں ہوتا, تو آپ میں اللہ نہیں, میں نہیں ہوں, میرے مصطفیٰ کا نور ہے. سبحان اللہ. یہ نور مصطفیٰ ہے, اس نور مصطفیٰ سے اپنے کائنات نے ساری کائنات کو توسیع دی ہے. یہ بات یاد رکھ لیں, ساری کائنات خلق ہونے میں محتاج نور مصطفیٰ ہے. اللہ نے اپنے نبی کو تب جب کب سے بھی پہلے, یہ وقت کی کائنات بعد میں بنی, کائنات ماں اللہ نے اپنے نبی کو اس سے پہلے شہنشاہ بنایا, انبیاء پہ پیش کیا, نبیوں سے وعدہ لیا, تم سب جب دنیا میں جاؤ گے ثم جاءکم, تم سب کے آخر میں یہ شہنشاہ آئے گا. جب یہ آ جائے تو ہڈیاں حکومتاں ختم, تمہاری اسمبلیاں ڈیزالو, پھر قیامت تک ایک ہی حکومت ہوگی, وہ مصطفیٰ کی ہوگی. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سلطان اعظم ہیں, تب جب کب سے بھی پہلے تیرا میرا رسول. مولوی لڑیا نور بشر اصغر ناظر میلاد کریے نہ کریے, میں کہ انی دیا تمہیں کو نبی دی یاد لڑن تین اور کوئی مسئلہ نہیں کری, اللہ نے لڑائی نہیں کی, اللہ کو سارے مانتے ہیں. جو ہمارے ایمان ہے, میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو نبی کے علم پہ بات کریں, ہماری اوقات ہی کیا ہے, ہم کیا ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے. اور جس نبی کو اللہ مقام دے اور خود جس پہ اللہ درود پڑھے, فرشتے درود پڑھے, ہم کون ہوتے ہیں, ہماری اوقات ہی کیا ہے. ہماری تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہ پڑھے, نبی اور نبی کی آل پر درود و سلام پڑھے بغیر تیری نماز قبول نہیں ہوتی. اور جس نبی پہ درود پڑتا ہے وہ عیب لمتا کرنا, میلاد نہیں کرنا. میلاد کیوں نہیں کرنا, میلاد میں کون سا, ہم نے کون سا برا کام کیا جو آپ کو چڑ ہے, سارے برے کام ہو رہے ہیں, اسے نہیں روکتا. عاشقان جیوانے نے لنگر پکا کے دیکھ پکائی پڑ سالن دی نال روٹی پانی نال نبی تے درود و سلام, اسی کو پیڑا کا بنتا ہے. بولو میلاد مصطفیٰ میں یہی کچھ ہوتا ہے نا. ماشاءاللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ماشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ. پیچھے بندہ بٹھا دے, ماشاءاللہ. جی ہاں, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. شیخ سرور صاحب جی, یہ غلام سرور صاحب ایسے آدمی ہیں جہاں جاتے محفل میں رنگ پیدا کر دیتے ہیں. عاشق لوگ ہیں, اللہ ان کو سلام دیتا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے بھی بادشاہ بنایا. یہ ساری حکومت بھی نبی کی چل رہی ہے, یہ زمانہ بھی رسول کا ہے, ہر لمحہ میرے رسول کا ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی پلادسو صحابہ نے انہیں کیتا سی, نبی نے جشن منایا سی, مینوں میری گل سن, اے زمانہ کدھر,
یہ زمانہ بھی تو رسول کا ہے، وہ زمانہ بھی رسول کا تھا، آنے والا زمانہ بھی رسول کا ہے. ہر زمانہ میرے جب ہر زمانہ مصطفیٰ کا ہوا اسی مناؤ نہیں گئے. یہ نبی کا میلاد کرنے میں مجھے بتائیں تکلیف آپ کو کیا ہے؟ آپ اپنے بچے کی سالگرہ کریں دلیل نہ مانگیں، بیٹے کی سالگرہ کریں دلیل نہ مانگیں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ آپ جلوس نکالیں. پاکستان بنا کس توپوں کی سلامی ہوئی، ایڈے ایڈے جھنڈے لگے پورے ملک، مولوی دی فتوی باہر نہیں نکلی. اپنے بچے کی شادی میں اتنا خرچ کیا، مولوی نے فتوا نہیں دیا. بھائی کونسلر بنا کڈو جلوس، فٹ بال جتیا کڈو جلوس، لاؤ ٹائرانو آگے، اور تم اپنے سارے سیلیبریشن کرو تو جی عاشق نبی دا درود پڑھ دیں استقبال کر لیں. کہتے نہیں یہ جائز ہی نہیں ہے. تو باقی ہر شے جائز ہے. اگر پاکستان بننے پر 21 توپوں کی سلامی جائز ہے تو مصطفیٰ کے آنے پر توپوں کی سلامی ہونی چاہیے. اگر رسول نہ آتے آپ باقی ساری خوشیاں کریں، وہاں کوئی دلیل نہیں. اپنے لیڈروں کے دن منائیں. آج جی بھٹو کی سالگرہ ہے، آج بینظیر کی سالگرہ ہے، آج علامہ اقبال کی سالگرہ ہے، آج قائد سالگرہ ہے. انہوں دی منائی جا سکتی، نبی دی کیوں نہیں منائی جا سکتی؟ بات سمجھے نہیں ہے؟ عقل سے سوچے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کیا ہے؟ سالگرہ، ہیپی برتھ ڈے، کیک کٹو، لنگر کھاؤ، جو مرضی کرو، یاد دیا ناتا پڑھو، درود پڑھو. یہ تو پیڑی گل کہڑی ہے؟ آپ کو سارا سال تکلیف نہیں ہوتی. نبی کے میلاد پہ کیوں تکلیف ہوتی؟ پتہ چلتا آپ کے دل میں بغض ہے، کہیں نبی کی محبت کا کہیں بغض اڑا ہوا ہے جو آپ نبی کے میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں. جھنڈیاں کیوں لائیاں؟ پلا کسی بچی تے خرچہ کر دیں تسی انج نہ فضول خرچی کر جی بڑا لنگر پاؤ کدی کی لوڑ سی؟ پلا اتنے مسیتے لا چھڑ دے. اللہ نہ مسیتے لاؤ، جھنڈیاں جو مرضی کرو، مگر میرا نبی ہے فال جعفر ادھر خوشیاں دیکھنیاں نے. ایسی خوشیاں ہو جھنڈے لگاؤ. میں نے خود لگائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت میں اللہ نے 3 جھنڈے نصب کیے، عالمن بالمشرق و عالمن بالمغرب و عالمن علی ظہر الکعبہ. اللہ نے اپنے کوٹھے سے جھنڈا لایا، کعبے کی چھت پہ اللہ نے. اج ہمارے چھت پہ جھنڈا لگاؤ کرتے جھنڈے کتنے لگے نے؟ میں کہا اللہ نے پوچھا، اللہ نے لہذی بلا چھڑے. تو جھنڈیوں پہ لڑ رہا ہے، اللہ نے جھنڈے لگا دیے. اللہ نے خوشی کی، بیٹے تقسیم کیے. جس سال میرے آقا پیدا ہوئے اللہ نے پوری کائنات میں ہر کو بیٹا پیدا کیا. عید دتی نہیں، لوگ دفن کر دیں سن. آخیا جی پتر ہی ونڈی جا، رحمت اللہ رسول آئے کو تین دفن نہ ہو جائے. اللہ نے لنگر میں بیٹے دیے. تینوں ساڈا مرغا لڑی جاتا ہے، ساڈے ککڑ لڑی جاتے ہیں. گل سمجھا نہیں؟ تو اعتراض کرنا ہے. ہاں لعنت دیو، کوئی منع نہیں کرتا، اللہ پورا سال کرو. لیکن جس دن یہ دن آئے پھر کنجوسی نہیں، پھر بہانے نہیں. نبی کا میلاد ہے، نبی کا جشن ہے. اور دوستان محترم، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کی جلوہ گر جب کائنات میں ہو گئی نا تو پھر کہہ سالیاں مٹ گئیں، غربتیں ختم ہو گئیں. اور جن صاحب تو بہت مزے آئے نظر آنی ماں صاحب شیخ صاحب یقین کریں کائنات میں ماں صاحب مقدر کسی ماں کا ہوگا. وہ نبی رسول اعظم جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے فرشتے بےتاب رہے. کعبہ کو حسین و ادنا کی بلندی میں بیٹھنے والا رسول اور حلیمہ سعدیہ اور بولے چمے یار تصور میں لائیں. جب میرے آقا ان کی گود میں ہوتے ہوں گے، وہ کبھی میرے آقا کو نہلاتی بھی ہوگی، کبھی کنگھی بھی کرتی ہوگی، کبھی سرما بھی ڈالتی ہوگی، کبھی چومتی بھی ہوگی، کبھی سینے پہ لٹاتی ہوگی. کبھی میرے آقا ننھی ننھی ٹانگوں سے چلتے ہوں گے، وہ اٹھاتی ہوگی، نبی کو کھلاتی ہوگی. کتنی شان ہوگی کہ کائنات کا رسول تیرے گھر میں پل رہا ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی میں نے ایک رات میں اٹھی، میرے گھر میں درخت تھا کھجور کا، اس کا سایہ گھر میں رقص کر رہا تھا. کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. میں ڈر گئی، پتہ نہیں کوئی جنات کو باندھا سایہ. اور اپنی بیٹی شیما کو جلایا. یہ شیما آقا کی رضائی بہن ہے. بچپن میں آقا کو اٹھا کے چلتی تھی. تو ایک دن دوپہر کا وقت تھا، کہیں دور چلی گئی. اماں حلیمہ سعدیہ پیچھے سے آواز ہے میری شیما کدھر ویر تو اپنا لوا دی کتنے لے کرنی ہے. تو آخیا کر گیا کر کر دی اماں ویر محمد جدھر لے کے جانی ہے بادل سایہ کر کے نال ہی ٹرتا رہتا ہے، دھوپ لگتی ہی نہیں. یقین کرے آقا کے بچپن کے معجزات ہیں. کہتے ہم پریشان ہو گئے، شور کو جگایا. حرج بیٹھے نا یہ کی ہو گیا ساڈے گھر، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. کہتی اچانک دفتر میری نظر پنگوڑے پر پڑی. میں نے دیکھا پنگوڑے کے اندر ننھے محمد کی انگلی جدھر اٹھ جاتی تھی چاند ادھر جھک جاتا تھا. آسمان پہ چاند رقص کرتا تھا. میرے گھر میں درخت کا
بڑھایا رکھ سکتا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری کہتی میرے گھر میں پھر ہم کئی راتیں اٹھ کے چاند کا رقص دیکھتے تھے. میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علیمہ سعدیہ گھر میں چلے گئے نا تو وہ جو سہیلیاں تھیں نا جو پہلے شروع میں علیمہ سعدیہ کو پیچھے چھوڑ آئی تھی آم گیا علیمہ سعدیہ نے اڑیے جدن دی آئی ہیں کرو نکل دی نہیں نہ تو بالن لے آنی ہے نہ تو اگ بالی تیرے گھر رات نو ایڈی روشنی ہوتی ہے نہ تیل لینی کیڑا دیوا بالی تو سانو دس تے صحیح آتی ہے میرے گھر دیوا ہی کوئی نہیں آنی جھوٹ نہ بولی ساری رات ہے لائٹ جاندی ہے تو میں دیوے دے نہیں میرے بدری محمد مصطفیٰ دا نور چہرے سیاست نور نکلا تھا پوری بستی بکا نور بن جاتی اولی اولی بٹیاں نو پتہ لگ گیا آنی نہیں لیما سادیا جدن اپنے پتر محمد نو نوانی نا پانی ڈولیا نہ کر سانو دے دیا کر نوا کے پانی تھلے نہ ڈولیا کر. پہلے زمانے میں میں نا پرات میں بچے کو اٹھا کے پرات میں نہلا لیتی تھوڑا تتا پانی گرم پانی تھوڑا ہوتا سی نا تو پانی رکھ لینا تسی کی کر دیا جی ہمیں لیما اسی اپنے بیماراں کو سارے بیمار ٹھیک ہو جائیں. میرے آقا کے جسم کا دھون ایسا بچپن میں فرماتی میں گلی میں لے کے بیٹھی ہوئی تھی ننھے محمد کو ایک بکریوں کا ریوڑ گزرا میں نے دیکھا ساری بکریاں آ کے سجدہ ریز ہو گئی. میرے محمد کو دیکھ کر سر سجدے میں رکھ دیا. اب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے نا تو اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے چلے جاتے کھیلتے رہتے. تو اماں لیما صاحب بس یہ کی فکر رہتی تھی کہ کتے کو ہو نہ جا دے کوئی. اماں آمنہ نے بتایا تھا کہ میرا پتر بڑا خاص ہے جو پیدا ہوا ہے تے میں جنت دی ہونا ویکھیاں نے میں فرشتے دیکھے نے تے ویکھی خیال کری کلیاں نہ کدی چھڈی. تے فرماتی ہیں ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا 6 سال کی عمر بچپن کا عمر ہے تو ساتھ جانے لگے. عام بچوں کی طرح تو میرے نبی تھے نہیں. تو ایک دن پھر فرشتہ آیا حضور علیہ السلام کو پکڑا سینہ چاک کر دیا دل باہر نکالا. بچوں نے جب یہ منظر دیکھا نا بچے چیختے چلاتے روتے ہوئے گھر پلٹ آئے. ہمہ لیما صاحب وہ ایک بندے نے بھائی محمد کا سینہ چیر دیا کاٹ دیا 2 ٹکڑے کر دیے. بچے تھے. اما لیما صاحب جب یہ سنا ننگے پاؤں باغی ہائے میں نے یہ کیا کیا. مجھے کہا بھی تھا آمنہ نے جب جا کے دیکھا تو آقا صحیح سلامت رکھتے کپڑے دیکھے کوئی نشان نہ. کہا بیٹے محمد یہ لڑکیاں یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں. کہا ہاں اللہ کا فرشتہ آیا تھا اس نے میرا سینہ چیرا دل باہر نکالا زمزم سے دھویا اللہ کا نور بھرا. پہلا بائی پاس آپریشن تیرے نبی کا ہے فرشتیاں کہتے ہیں تو نبی دی طاقت وہ ہے دل باہر ہے. نبی مڑ بھی گندے نے کہتے دل نکل جائے بندہ مر جاتا ہے. نبی کا دل باہر ہے دھویا جا رہا ہے. میرے آقا پھر بھی سلامت ہر چیز دیکھ رہے ہیں. پتہ چلا نبی تیرے جیسا یہ پہلا شک صدر ہوا. اب لیما سعدیہ نے ڈر کے حضور علیہ السلام کو روک لیا. آندھی نہیں ہونا آج تو بعد جان ہی نہیں دینا. بکریاں چارن تو ڈک دیتا ڈر دیا 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن بکریاں دودھ کٹاؤنیاں دودھ دینا ہی چھڈ گیا. ایک دن اما لیما صاحب نے عبداللہ پتر کی گل ہے بکریاں چار دے نہیں دودھ دیندیاں نہیں بکریاں پھر ساریاں سک گئی نے. از کی ماں میں تمہیں کی دساں جب بھائی محمد ہمارے ساتھ جاتے تھے نا یہ جہاں سے گزرتے جاتے تھے ادھر ادھر گھاس اگتا جاتا تھا. یہ کھیلتے رہتے تھے گھاس اگتا رہتا تھا بکریاں کھاتی رہتی تھی. جس دن سے آپ نے روک لیا ہے اب دور تک جاتے ہیں ہمیں گھاس ملتی نہیں. آقا علیہ السلام کے بچپن کے معجزات میں میرے آقا جہاں قدم رکھتے ادھر گھاس ہوگا. اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا قربان جاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن پر کہ آقا علیہ السلام کئی دن جب ماں نے روک لیا نہیں گئے. ایک روایت ایسی ملتی ہے میں کوئی شیر آیا اس نے اما لیما صاحب کی بڑی بکری تھی نا اس کو اٹھا لیا. بکری اٹھا کے لے گیا. بچے ڈھونڈتے ہوئے گھر آئے کہ شیر بکری اٹھا کے لے گئے. میرے آقا بچپن میں تھے. کہا شیر کی یہ ضرورت ہماری بکری اٹھائے. میرے آقا ننگے پاؤں باہر کھڑے ہوئے جنگل کی طرف. اما لیما صاحب پیچھے پیچھے میرے آقا آگے آ گئے ہیں. جہاں سے بکری اٹھائی تھی وہاں کھڑے ہو کے سرکار نے فرمایا باہر آؤ ہماری ضرورت کیسی ہوئی ہماری بکری اٹھانے کی. شیر بکری لے کے باہر آ گیا.
اور اپنی زبان میں کہتا ہے کہ میری کیا ضرورت میں آپ کی بکری اٹھاؤں، میں بھی آپ کا غلام، بکری بھی آپ کی۔ کئی دن گزر گئے آقا، پہلے آپ آتے تھے میں چھپ کے آپ کی زیارت کرتا تھا، اب آپ آتے نہیں، میں نے زیارت کرنے کے لیے یہ بہانہ حضور کیا کہ آپ کی ماں کی بکری چھپا لوں گا، آپ آئیں گے میں آپ کی زیارت کر لوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بچپن کے معجزات ہیں۔ میرے آقا جدھر سے گزرتے بادل سایہ کرتے، پتھروں سے آواز آتی ہے الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے آقا نے جب حضرت حلیمہ سعدیہ گھر میں وقت گزارا، پھر 2 سال بعد بچہ واپس کرنا ہوتا ہے، عرب کا دستور تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی میرے دل پہ بجلی جو گرے، میں کہوں میں کس منہ سے واپس لے کے جاؤں، ننھے محمد نے میرا دل جیت لیا ہے، یہ چلا گیا تو میں ویسے ہی مر جاؤں گی۔ کہتی میں لے کے مکہ گئی، مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی کہ میں بی بی آمنہ سے یہ کہوں کہ اپنا لال مجھے پھر سے واپس کر دو۔ کہتی میں 1 ہفتہ بھر ان کے گھر میں رہی، اپنی بات زبان پر لا سکی کہ کہیں مجھے دکار نہ دے، مجھے آنے کا جی نہیں کرتا، میرے دل میں یہ خیال ہے اگر اس نے اپنا لال مجھے نہ دیا میں اس کے برتن مانج لیا کروں گی، اس کے گھر میں نوکرانی رہ لوں گی، ننھے محمد کو تو دیکھتی رکھوں گی۔ کہتی جب 1 ہفتہ گزرا نا تو حضرت آمنہ نے مجھے بلایا، کہتی حلیمہ سعدیہ تو انج کر، میرے پتر محمد کو 2 سالہ کی مڑ واپس لے جا۔ میرے دل کی بات انہوں نے سمجھ لی، نبی کی ماں دل کی بات سمجھ جائے، نبی نہیں سمجھے گا؟ تم نے اپنا درد کبھی رسول کی بارگاہ میں رکھا ہی کب ہے؟ اللہ کی قسم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی کائنات کے شہنشاہ ہیں، اور جب قبر میں میرے نبی کی حکومت، حشر میں میرے نبی کی حکومت، ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی یہ گھڑیاں، یہ لمحے مقدر والے ہیں جن کو اللہ نے بلا لیا، نصیب ہو گئے، ہر کسی کو بلاتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ دیار غیر ہے، یہاں تو یہ ٹائم ہی نہیں لوگوں کے پاس، ہے ٹائم کسی کے پاس۔ مگر یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں چودھری بشارت صاحب، چودھری رضوان صاحب، چاچا نسیم، ان کی پوری ٹیم کہ جنہوں نے الحمدللہ، یہ پہلا پتھر ہے، اور پہلا پتھر جو پھینکتا ہے نا پھر لہریں ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ لہریں بڑھتی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میلاد کی محفل اور بڑھے گی، بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا سال آیا، اللہ نے زندگی رکھی تو جاپان میں انشاءاللہ ابھی 40 ہیں، پھر 70 کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس سے بڑی محفلیں ہوں گی۔ آپ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، سرکار مدینہ کا میلاد کیا کریں، جشن کیا کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو منایا کریں۔ نماز مغرب اپنے قریب پہنچ گئی ہے، ٹائم کیا ہوگا شیخ صاحب؟ میں دسا رہا ہوں، ہاں جی میرے کو پتہ لگ گیا، میرے ٹائم تو پتہ لگ گیا، یہ ہے 5:26 منٹ، 26 منٹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ۔ ਅਸੀਂ انشاءاللہ نماز مغرب بعد مار پڑھنی ہے، اس تو بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کدی کدی والے اتنے بیٹھے نے۔ میں مبارکباد ادھر ہی پڑھی جائے، کوئی بات نہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی بشارت صاحب کو، پوری آپ کی ٹیم کو، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ درود و سلام ہم نماز کے بعد پڑھ لیں، دعا کریں۔